عجیب بات ہے، بدلت سیئاتکم الحسنات، ہماری جو برائیاں ہیں اس کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ یہ حدیث کا جملہ ہے، بدلت سیئاتکم الحسنات۔ اتنی مختصر سی مجلس جس پر اللہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتے ہیں۔ ہر وہ مجلس اس میں داخل ہے جو اللہ کی یاد کے لیے لگائی جائے۔ آ جاؤ نکلیے، آپ اس مجلس میں بیٹھیں گے، ذکر آسمان میں ہوگا۔ آپ نے ایک صحابی سے فرمایا علیک بذکر اللہ و تلاوت القرآن، اللہ کے ذکر اور قرآن کو لازم پکڑو۔ فإنه ذکر لک فی السماء و نور لک فی الارض، یہ عمل زمین میں تیرے لیے نور کا باعث ہوگا اور اس عمل سے اللہ کے دربار میں تیرا تذکرہ ہوگا۔ ذکر لک فی السماء۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذي خلق الموت والحیاة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، صدق الله العظيم۔ وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم۔ اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا، اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا، اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کی آزمائش کرتے اور ہر انسان کو آزماتے، یہ دیکھنے کے لیے اس میں اللہ کے حکموں کے پورا کرنے کا اہتمام کتنا ہے۔ اللہ تعالی ہر انسان کو آزماتے ہیں اس کے اعتبار سے، ہر انسان کی آزمائش ہوتی ہے، اور جو آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے اللہ کے دربار میں اس کا ایک مقام ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے صحابہ کی زندگی میں، آپ دیکھیں گے انبیاء کی زندگی میں، تو ہر ایک کو آزمایا گیا ہے، ہر ایک کا امتحان لیا گیا ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ ان میں اللہ کی اطاعت کا کتنا جذبہ ہے۔ ایک دن میں قتلوا ثلاثة وثلاثين انبیاء، ایک دن میں 33 نبیوں کو قتل ہوا ہے۔ یہ جلالین میں لکھا ہے، اور اس کے حاشیے میں لکھا کہ بہت سارے لوگ تو ایسے تھے کہ جو اپنا کنگا ہوتا ہے، یہ کنگا پلاسٹک کا ہوتا ہے، لوہے کا کنگا بنا کر ان کے جسموں پر چلایا جاتا تھا جس سے ان کی کھال نکل جاتی تھی۔ یہ ہوا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں ہماری محبت کتنی ہے، تم میں اطاعت کتنی ہے، تم میں ایمان کی عظمت کتنی ہے۔ پھر لکھا فنہاہم عن عبادہم، وہاں کے جو اچھے لوگ تھے انہوں نے ان کو روکا، ایسا مت کرو، تو انہوں نے ان کو بھی قتل کر دیا۔ تو اللہ بندوں کی آزمائش کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے بندے میرے حکم کا کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ جیسے ہم مشورے میں بیٹھے، اللہ تعالی کی طرف سے ہی یہ معاملہ ہوگا، اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے قل کل من عند اللہ، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ سب کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ ہم مشورے میں بیٹھے، ساتھی کی طرف سے ناگواری آئے گی، اب وہ ہمارے رائے کے خلاف رائے دے گا،
اللہ ہمارا امتحان لیں گے. اس کے دل میں پاکیزگی کتنی ہے کہ جس نے اختلاف رائے کیا ہے اس سے ویسی ہی محبت سے ملتا جیسے پہلے ملتا تھا، یا اب اس میں کچھ پریورتن ہے. امتحان ہوتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، وہ لکھ رہے تھے احادیث، سیاہی سامنے تھی، اس میں قلم ڈباتے حدیث لکھتے. جو جس لائن کا آدمی ہوگا اس کا امتحان اس لائن سے ہوگا، یہ پکی بات ہے. اب وہ لکھ رہے تھے ان کے گھر میں ایک باندی تھی، چھوٹا سا گھر تھا. باندی آئی، ایسی تیزی سے چلی کہ وہ سیاہی گر گئی. ایک وہ آدمی جو علم کا شوق رکھتا ہے، اس کی قلم، اس کی کاپی، اس کی سیاہی اس کے لیے بہت اہمیت کی چیز ہے. وہ جب گر گئی، امام بخاری غریب آدمی تھے کہ اب یہ سیاہی کو خریدنا پڑے گا. تو جب سیاہی گری ہے تو امام بخاری کو تو غصہ آنا چاہیے. تو آئے گا ہی غصہ، ہر ایک کو غصہ آئے گا. ہمارا غلام ہمارا سامان توڑ دے، ہمارا خدمت کرنے والا، ہمیں غصہ آتا ہے. امام بخاری کے زبان سے جملہ نکلا، انتی حروا، تو آزاد ہے. وہ کہنے لگی مجھ سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی اور آپ نے مجھے قیدیت سے نکال کر آزادی ہی دے دی. فرمایا میں نے حدیث میں پڑھا، اے ابن آدم جو تجھے کسی پر غصہ آئے تو اسے معاف کرنا، جب مجھے تجھ پر غصہ آئے گا تو میں تجھ کو معاف کر دوں گا. یہ امتحان ہوا ہے اللہ کی طرف سے کہ جو لکھتے ہیں اس پر عمل ہے یا نہیں، جو کہتے ہیں اس پر عمل ہے یا نہیں. تو امتحان سب کا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سب کا امتحان لیتے ہیں، اور ہر زمانے میں اللہ نے امتحان لیا ہے. نبیوں کا بھی امتحان، بلکہ نبیوں کا امتحان سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے. بخاری شریف میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ سب سے زیادہ امتحان جو ہوتا ہے وہ انبیاء کا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو ان کے جتنے زیادہ قریب ہوں گے ان کا اتنا امتحان ہوگا کہ ساتھیوں میں ناگواری ہو گئی تو اب تمہارا امتحان ہوگا. تمہاری زبان غیبت کرتی ہے یا تعریف کرتی ہے، یہ دیکھا جائے گا. جو تمہاری رائے نہیں دیتا، جو تمہارا خیال نہیں رکھتا، جو تمہاری مخالفت کرتا ہے، تم اس سے کتنی محبت کرتے ہیں. یہ بھی ایک امتحان ہے اللہ کی طرف سے. ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے امتحان لیا ہے اطاعت کا. ہر زمانے میں اللہ نے امتحان لیا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میرا بندہ میرے حکموں پر کتنا چلتا ہے. اللہ تعالی نے قرآن میں صحابہ سے یہ کہہ دیا، بلکہ پوری امت سے کہا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو تم شکار نہیں کر سکتے. جو شکار ہے کہ بہت سارے شکار کو اللہ نے حلال کیا ہے، درندے جو جنگلات کے اندر رہتے ہیں، وحشی جانور اور پرندے، ان میں کچھ ایسے ہیں جو حلال ہے، کچھ حرام ہے. لیکن اللہ نے یہ کہا کہ جو حلال بھی ہے حالت احرام میں تم ان کا شکار نہیں کر سکتے. یہ اللہ کا حکم آیا. اور ادھر اللہ کی طرف سے امتحان یہ آیا، ادھر حکم یہ ہے لا تقتلوا الصید وانتم حرم، حالت احرام میں شکار مت کرنا. اور صحابہ شکار کے بہت ہی زیادہ شوقین ہیں. لیکن سن 6 ہجری میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے حدیبیہ کی طرف، مکے میں عمرے کے لیے جا رہے تھے، حدیبیہ میں قیام کیا. صحابہ بھوکے بھی ہیں اور شکار کا شوق بھی رکھتے ہیں. اللہ کا حکم یہ ہے کہ حالت احرام میں شکار نہ کرو، اور ادھر پرندوں کو اور وحوش کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ جاؤ ان کے خیموں میں. روایت میں ہے جلالین کے اندر، صاحب جلالین نے تفسیر میں لکھا کہ وہاں پر ان کے خیموں کے پاس پرندے، طیور اور وحشی جانور آیا کرتے تھے. صحابہ کا جی چاہتا تھا ان کو قتل کر کے ان کو استعمال کرے، لیکن حکم تھا اللہ کا استعمال نہیں کر سکتے. وہ سامنے ہے، بھوک لگی ہے اور یہ اپنے خیموں میں پرندے آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہاتھ اس لیے نہیں لگایا. وہ جانتے تھے کہ ہمارا امتحان ہے، اللہ ہمارا بھی امتحان لیتے ہیں. ہم نے یہ طے کیا کہ نماز تکبیر اللہ سے پڑھنی ہے، تو ادھر اذان مسجد میں اذان ہوگی، دکان پر گاہک بھیجیں گے. یہ دیکھنے کے لیے اہمیت نماز کی ہے یا اہمیت دکان کی ہے. اس لیے 4 نمازیں تو ایسی ہیں
جس میں آدمی ایک بیٹھے گا دکان پر دوسرا پڑھنے چل جائے گا، وہ آئے گا دوسرا چل جائے گا، لیکن مغرب اللہ نے ایسی رکھی پورے کولہاپور میں ہی ٹائم پر، اس میں کوئی آگے پیچھے نہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ جو ایک ادھر جا رہا ہے دوسرا ادھر جا رہا ہے، اب مغرب میں پتہ چلے گا اہتمام صلاۃ ہے یا اہتمام دکان ہے، تو پتہ چلے گا۔ تو اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں لا یبلونکم بشیء من الصید، کہ ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے شکار کے ذریعے سے بھی، کہ وہ شکار تمہارے ہاتھوں کے سامنے ہوگے، وہ شکار تمہارے نیزوں کے سامنے ہوگے، لیکن ادھر اللہ کا حکم ہے تم شکار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے جو امتحان لیا تھا صحابہ اس میں پورے اترے تھے، اور اللہ نے یہ امتحان بنی اسرائیل کا بھی لیا ہے۔ اللہ امتحان ہر زمانے میں دیتے ہیں۔ ادھر اللہ نے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو حکم دیا، ایک قبیلہ تھا، حکم ملا کہ تم سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہیں کر سکتے، اور ادھر اللہ نے مچھلیوں کو حکم دیا کہ 6 دن غائب ہو جاؤ اور سنیچر کے دن سامنے آؤ۔ یہ بیچارے 6 دن جاتے وہاں پر 6 دن جاتے پکڑنے کے لیے مچھلیاں، تو مچھلیاں نظر ہی نہیں آتی، مچھلیاں دور دور تک بھی نہیں ہے، اور جب سنیچر کے دن جاتے تو مچھلی سامنے ہے۔ ارے ایسا ہوا یا نہیں ہوا ہے؟ ایسا ہی ہوا۔ ہم اللہ کے راستے میں جانے کا ارادہ نہیں کریں گے تو کچھ بھی کام سامنے نہیں آئے گا۔ ادھر آپ نے جانے کا ارادہ کیا، ادھر امتحان آئے گا، یہ دیکھنے کے لیے یہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے یا دین سیکھنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ امتحان ہوگا اللہ کی طرف سے۔ تو سنیچر کے دن جاتے ہو تو مچھلیاں خود سامنے آتی، اور دوسرے دن جاتے تو مچھلیاں سامنے نظر ہی نہیں آتی، لیکن انہوں نے اس میں تعویلات کرنا شروع کر دی، اور اللہ کی طرف سے جو امتحان تھا اس امتحان میں ناکام ہو گئے تو عام لوگوں کو بندر بنا دیا گیا۔ وہ جو لوگ تھے ان کی طرف پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا کہ حکم کو پورا نہیں کیا تو عذاب ایسا آیا کہ ان کے شکلوں کو مسخ کر دیا گیا، اور ان کو اللہ نے بندر بنایا، اور 3 دن کے بعد ساری قوم کو موت دے دی۔ تو اللہ امتحان لے کے قیامت تک امتحان ہوگا ہر انسان کا، اور جس میں جو کوالٹی ہوگی اس کا ویسا امتحان لیا جائے گا۔ ہمارا تو امتحان زیادہ غیبت کا لیا جائے گا کہ تم غیبت کرتے یا خاموشی اختیار کرتے، ہمارا امتحان لیا جائے گا۔ جو جس لائن میں ایک آدمی مدرسہ چلا رہا ہے اس کا بھی امتحان ہوگا، وہ مدرسہ چلا کے کار میں گھومے گا، لوگ کہیں گے دیکھو امت کے مان سے گھوم رہے، حالانکہ ذاتی پیسے ہے اسے، یہ کسی نے ہدیہ لیا ہے، لیکن لوگ یہ کہیں گے جن کی ہلاک ہونے والی ہے آخرت، وہ یہ ضرور کہیں گے، لیکن اللہ یہ دیکھیں گے ان میں عمل میں اپنے استقامت کتنی ہے، عمل میں پابندی کتنی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے امتحان آتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے اطاعت کتنی کرتے ہیں۔ دیکھو آپ صحابہ شراب کے بہت زیادہ شوقین تھے، اتنے شوقین تھے شراب کے کہ شراب کا حکم ایک بار بھی لازم نہیں ہوا۔ پہلے حکم آیا یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر، اس میں گناہ بہت زیادہ ہے، لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، اس کا جو گناہ ہے یہ زیادہ ہے، ومنافع للناس، اس میں لوگوں کے لیے فائدے بھی ہے اور اس میں گناہ بھی ہے، لیکن اثمہما اکبر من نفعہما، اس کا نفع تھوڑا ہے اور اس کا گناہ زیادہ ہے، ایسا حکم آیا۔ پھر دوسرا حکم آیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، ایک بار کی شراب حرام نہیں ہوئی، اب یہ دوسرا حکم کہ حالت صلاۃ میں تم شراب کے قریب مت جاؤ، کہ اگر نماز پڑھ رہے ہو تو شراب کے قریب مت جاؤ۔ اس کا بھی شان نزول ہے، حضرت علی حضرت عبد الرحمن نماز پڑھائے مغرب کی، اثر کے بعد کھانا کھائے، شراب بھی مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، تو مغرب کی نماز میں انہوں نے لا عبدو ما تعبدون کی جگہ لا کو چھوڑ دیا، کہا عبدو ما تعبدون، کہ میں بھی ان کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ آسمان سے حکم نازل ہوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ شراب کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب یہ نماز میں شراب کے قریب نہیں جائیں گے تو اب ان کا شراب چھوٹے گا، جو ظہر میں پیے گا وہ اثر نہیں پڑ سکتا، اس لیے لوگ ظہر میں نہیں پیے گے،
جو عصر میں پی لے گا وہ مغرب نہیں پڑھ سکے گا، اس لیے لوگ نہیں پیئیں گے، جو مغرب میں پی لے گا وہ عشاء نہیں پڑھ سکے گا، اس لیے لوگ نہیں پیئیں گے۔ تو ایسا ایک بار ایک حکم نازل نہیں ہوا، دھیرے دھیرے اب یہ والا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حکم نازل فرمایا، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کا کام ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچو۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ شراب حرام ہو چکی۔ جو لوگ شراب کے اتنے دل دادا تھے کہ شراب کا حکم اللہ نے ایک بار کی نازل نہیں کیا، دھیرے دھیرے نازل کیا، لیکن جب حکم آیا اللہ کی طرف سے تو صحابہ نے اطاعت کیسے دکھائی۔ حضرت انس یہ فرماتے، بخاری شریف میں قصہ لکھا ہے، فرماتے میں اپنے گھر والوں کو شراب پلا رہا تھا، ابو طلحہ کو، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو۔ ایک آدمی آیا، فجاءہم آتٍ، ایک آنے والا آیا اور اس نے یہ کہا، ان اللہ قد حرمت علیکم الخمر، اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ قد حرمت الخمر، شراب کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ یہ سنی ہمیں خبر، حالانکہ لوٹا ہاتھ میں ہے، پیالہ پلا رہے ہیں، لیکن حکم آیا اللہ کی طرف سے یہ دیکھنے کے لیے ان میں اطاعت کی تھی، اتنی پی لو اب نہیں پیے گے، اتنی پی لو اب نہیں پیے گے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ جب پیالہ منہ کے قریب لے جایا گیا اور یہ آواز کان میں پڑی، ان اللہ قد حرمت الخمر، کہ خمر تو حرام ہو چکی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے والد ابو طلحہ کہنے لگے، جن کا بات ام سلیم سے لکھا ہوا تھا، وہ کہنے لگے، قم یا انس، اے انس کھڑا ہو جا، فعارفها، اور اس شراب کو پھیلا دے، اس شراب کو گرا دے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے۔ قیسان بن عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ، مسند احمد میں لکھا ہے، یہ گئے ملک شام اپنا سارا مال لے کر شراب لانے کے واسطے، سارا مال لے کے چلے گئے، شراب کا ان کا کاروبار تھا۔ جب گئے شراب لانے کے واسطے تو ادھر ایک مہینے کا سفر کر کے مدینہ پہنچے۔ اس زمانے میں اہل علم نے لکھا ہے ملک شام سے مدینہ آنے کے لیے 1 مہینہ لگتا تھا۔ اب جیسی مدینے کی باؤنڈری پر پہنچے، مدینے میں داخل ہوئے، ان کو خبر ملی کہ شراب حرام ہو چکی ہے۔ اب ان کے تو ہوش ہو گئے کہ سب کچھ اس میں لگا دیا ہے۔ اللہ امتحان لیتے ہیں بندوں کا، تم دین کی محنت کر رہے تو شروع میں اللہ کی طرف سے حالات آئیں گے، تجارت میں گھاٹا، تجارت میں نقصان، کچھ کمی زیادتی، گھر والوں کی طرف سے حالات، یہ دیکھنے کے لیے تم میں استقامت کتنی ہے، یہ دیکھنے کے لیے تم میں جماع کتنا ہے، تم نے اللہ کے دین کی محنت کا ارادہ کیا، اللہ دنیا کو سجا کر سامنے لائیں گے، یہ دیکھنے کے لیے ان میں ہمارے دین کی عظمت ہے یا اپنے دنیا کی محبت ہے۔ یہ صحابی نبی کے خدمت میں آئے کیسان رضی اللہ عنہ، اس روایت میں ان کا نام کیسان ہے، دوسری روایت میں دوسرا بھی، فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی، میں نے تو اپنا سارا مال اس میں لگایا، اب آپ مجھے یہ اجازت دے دیجئے کہ میں شراب کو پیتا نہیں لیکن دوسروں کے ہاتھ میں بیچ دیتا ہوں، کہ جو لوگ شراب جن کے لیے جیسے جو غیر مسلم ہے اگر ان کے ہاتھ میں فروخت کر دو تو کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ احسان سن لو، جس کا پینا حرام ہے اس کا بیچنا بھی حرام ہے، جس کا پینا حرام ہے اس کا بیچنا بھی حرام ہے۔ اللہ اگر یہ چاہتے تو یہ حکم 1 مہینہ پہلے اتر جاتا تاکہ ان کا مال بچ جاتا۔ ارے اللہ ایسا نہیں کر سکتے تھے، اللہ ایسا نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جانے دیے۔ جب مال لے کر آئے مدینہ پہنچے تو یہ حکم حضرت کیسان نے سنا ہے، یہ دیکھنے کے لیے ہماری محبت کو کیا قربان کرتے ہیں، ہماری محبت کو کیا قربان کرتے ہیں۔ صحابہ بھوکے ہیں، شدت کی بھوک ہے، اور انہوں نے گدھے ذبح کیے، گدھے جو گھر میں رہنے والے گدھے ہیں اس کو ذبح کیا اور اس کا گوشت پکایا، ہانڈی میں گوشت ابل رہا ہے، بخاری شریف کی جلد ثانی میں روایت ہے، ہانڈی میں گوشت ابل رہا، اب یہ گوشت ابل رہا ہے اور صحابہ بھوکے ہیں، شدت کی بھوک ہے کہ اب اس کو جو ہے کھائیں گے تھوڑی دیر میں، لیکن اللہ کے نبی کی طرف سے منادی آتا ہے اور وہ آ کر یہ خبر دیتا ہے، ان اللہ ینہاکم عن حمر الاہلی، یہ اہلی گدھے تم پر حرام ہو چکے ہیں۔ شدت کی بھوک ہے، شدت کی
جس بھوک کی وجہ سے سواری کو ذبح کیا گیا ہے، جس بھوک کی وجہ سے سواری کو ذبح کیا گیا ہے، اور بخاری کے اندر ہے کہ گوشت ابل رہا تھا، اب تھوڑی دیر کے بعد کھانے والے ہیں، حکم یہ آتا ہے کہ اللہ نے تم پر اہلی گدوں کو حرام کر دیا ہے، لہذا ہنڈیاں الٹ دو اور ہنڈیوں کو توڑ دو، ہنڈیوں کو بھی کیا کر دو، اس کو بھی توڑ دو اور گوشت کو بھی پھینک دو۔ اگر اللہ چاہتے یہ حکم چند منٹ بعد نہیں آ سکتا تھا؟ ارے بولو نا، چند منٹ بعد بھی آ سکتا تھا کہ بھوک ہے اور ادھر کھانا ابل رہا ہے، پک رہا ہے، گوشت ابلنے کے قریب ہے، پک رہا ہے، لیکن اللہ نے ادھر گوشت کو ہانڈی پر پکنے دیا، ادھر یہ شدت بھوک میں ہے، ادھر سے نبی کا منادی آیا، اور نبی بھی جانتے ہیں صحابہ کس کیفیت میں ہے، لیکن حکم اللہ کا ہے، نبی نے سنا دیا وہی غیر مطلوب کے ذریعے سے کہ اہلی گدوں کو تم پہ حرام کر دیا ہے، اب ہانڈیاں جو ہے نا اس کو بھی توڑ دو۔ عمر بن خطاب تھے، انہوں نے نبی سے کہا اے آقا شدت کی بھوک ہے، وہ گوشت تو پھینک دیتے لیکن ہنڈیاں تو رکھ دو، اس کو دھو لیتے نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے ایسا ہی کر لو کہ گوشت تو پھینک دو لیکن ہانڈیوں کو دھو لو۔ اللہ نے ادھر شدت کی بھوک صحابہ کو دی، ادھر گوشت پک رہا ہے، ادھر اللہ کا حکم آیا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں اطاعت کتنی ہے۔ اللہ بندوں کو آزماتے ہیں، ہم دین کی محنت کرنا چاہیں گے، کبھی اپنوں کی طرف سے حالات آئیں گے، کبھی پرایوں کی طرف سے آئیں گے، کبھی گھر والوں کی طرف سے آئیں گے، یہ دیکھنے کے لیے تم میں استقامت کتنی ہے۔ تو اہلی گدوں کو، جو بستی میں گھروں میں رہتے ہیں نا گدے، یہ قیامت تک کے لیے حرام ہے، اور جو گدے جنگلات میں رہتے ہیں وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے۔ اس کو حرام نہیں کیا اللہ نے، اس کو حرام کر دیتے تو گوشت بچ جاتا، اس کو حلال رکھا قیامت تک کے لیے، اس کو حرام کیا، یہ دیکھنے کے لیے تم میں اطاعت کتنی ہے۔ تو ہر انسان کا اللہ امتحان لیتے ہیں، کسی کی آپس میں انبن ہوگی تو اللہ امتحان لیں گے تمہارا دل کتنا صاف ہے، تم کینے سے کتنے پاک ہو، تم غیبت سے کتنے صاف ہو۔ اور اللہ تعالیٰ دین کی محنت کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں بندہ، اللہ تعالیٰ جب جانے کا وقت آئے گا تو دنیا کو سجا کر لائیں گے، یہ دیکھنے کے لیے ہماری محبت میں قربان کیا کرتا ہے۔ یہ تو ہر زمانے کا دستور ہے۔ ایک صحابی نبی کی وحی لکھ رہے، کیا لکھ رہے؟ وحی، قرآن لکھنے والے صحابی، وہ کتنے اونچے مقام والے صحابی ہو گئے جو نبی پر اترنے والا قرآن لکھ رہے ہیں، قرآن لکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، یہ جو آیت ہے نا، اللہ نے انسان کو کیسا بنایا، گوشت ہڈیوں پر گوشت، فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہڈیاں ہیں اس پر گوشت چڑھائی، یہ سب آیتیں آئی، اللہ کے نبی ان سے کہہ رہے، وہ لکھ رہے ہیں، لکھتے لکھتے آخر میں ایک جملہ رہ گیا، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کہ اللہ کتنے اچھے بنانے والے ہیں۔ یہ جملہ ابھی باقی ہے، نبی پر وحی ہو چکا ہے لیکن نبی نے ابھی وہ دکھایا نہیں ہے۔ ادھر اللہ نے امتحان لیا ان کا کہ جو وحی نبی پر کی ہے اس کا القاء اللہ نے ان کے دل میں کیا ہے۔ یہ الہام ہے، جو نبیوں پہ اترتی ہے بات وہ وحی ہوتی ہے، جو اللہ کے محبوب بندوں پر اترتی ہے اس کو الہام کہتے ہیں۔ الہام کہتے ہیں القاء الشیء فی القلب بطریق الفیض، یہ تعریف لکھی ہے علماء نے، القاء الشیء فی القلب بطریق الفیض، کہ اللہ کی طرف سے بغیر کسی قصب کے جو بات دل میں آتی ہے وہ الہام ہے۔ اگر اچھی بات ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اور بری بات ہے تو شیطان کی طرف سے، تو الہام کہتے ہیں اس کو۔ یہ شرح عقائد میں لکھا ہے تعریف علامہ سعد الدین تفتزانی نے، ادھر حکم آیا، نبی پر وحی آئی، اور ادھر یہ بات ان کے دل میں آ گئی، تو ان کے زبان سے جملہ نکلا برجستہ، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ کتنے اچھے بنانے والے ہیں، اللہ کتنے اچھے بنانے والے ہیں۔ نبی نے ان سے کہا لکھو اس کو، نبی نے ان سے کہا اس کو لکھو، انہوں نے کہا یہ بات تو میرے اوپر اتری ہے، یہ بات تو میرے دل میں آئی ہے، اس کو میں کیسے لکھوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بات اللہ کی طرف سے میرے اوپر بھی آئی ہے، اس کو لکھو۔ وہ کہنے لگے میں اس کو نہیں لکھتا، یہ بات میری ہے، یہ بات آپ کی نہیں ہے۔ وہ صحابی یہ کہہ کر اڑ گئے کہ آسمان سے کچھ نہیں آتا، جس کی بات اچھی لگتی ہے اس کو لکھوا لیتے ہیں، تو مرتد ہو گئے۔ امتحان لیتے ہیں اللہ، ادھر
ادھر نبی کی بات کا انکار ہو گیا تو ایمان چلے گیا. بعض بزرگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ نے بعد میں ان کو ایمان دیا ہے. تو اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے ہر انسان کا اس کی حیثیت کے اعتبار سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان میں کامل اترنے والے صحابہ ہیں اور امتحان میں ناکام ہونے والے مجھے تو قصوں میں یہودی نظر آتے ہیں, عیسائی نظر آتے ہیں جو امتحان میں ناکام ہو گئے. جیسے مچھلی سے روکا, پکڑ لی مچھلی, یہودیوں کا کام ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ کی قوم کو حکم دیا کہ جاؤ قوم عمالقہ سے مقابلہ کرو, قوم عمالقہ سے جہاد کرو. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ کے لے کر ایک جگہ رکے اور چند لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ حال معلوم کر کے آؤ, ان کے حالات کیسے ہیں ان بتانا مت قوم کو. لیکن اس میں کہ غالباً 14 لوگ گئے تھے تو 12 لوگوں نے وہ حال بتا دیے کہ بہت لمبے چوڑے لوگ ہیں, ان سے مقابلہ تم نہیں کر سکو گے. تو جو تقاضا اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ چلو ان سے مقابلہ کرنا ہے, انہوں نے جب خبر سنی کہ وہ تو مضبوط لوگ ہیں, ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکیں گے, تو کہہ دیا اذهب انت وربك فإنا هاهنا قاعدون, اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جا ان سے قتال کر, ہم تو یہی رہیں گے. تو امتحان میں ناکام یہودی ہوتے ہیں اور امتحان میں کامیاب تو صحابہ ہوئے ہیں. اگر کوئی امتحان میں ناکام ہو جائے تو ہم سے یہودی ہم نہیں کہیں گے, لیکن سیرت یہ بتا رہی ہے, یہ دکھ رہا ہے زندگیوں میں کہ یہودی ناکام ہو گئے تو ناکام ہوئے تو اللہ کی طرف سے فوراً عذاب آیا, چھوڑے نہیں. میدان تین کے اندر 40 سال بھٹکتے رہے, رات میں سفر کرتے تھے, جب صبح ہوتا تو وہی صبح ہوتی تو وہیں آ جاتے جہاں سے سفر شروع ہوا تھا. 40 سال میں بھٹکا دیا. تو لکھا ہے کتابوں کے اندر, یہ قرآن کی آیت کے ذیل میں علامہ جلالین نے لکھا ہے اپنی تفسیر کے اندر کہ 40 سال تک بھٹکتے رہے. تو امتحان میں ناکام وہ ہوتے ہیں جن کا اللہ کی ذات پر یقین کمزور ہوتا ہے اور جن کا اللہ کی ذات پر یقین مضبوط ہوتا ہے, جن کا اللہ کی ذات پر توکل مضبوط ہوتا ہے, وہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی ہر چیز کو قربان کر دیتے ہیں. اور بزرگوں, امتحان جو آتا ہے وہ ترقی کے لیے آتا ہے. امتحان جو آتا ہے وہ ترقی کے لیے آتا ہے. اللہ کی طرف سے جو امتحان آتا ہے, اگر امتحان میں بندہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کو اللہ کا قرب ملتا ہے اور اللہ کی مدد اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. جو یہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ کی مدد نظر آئے تو اس کو آئے ہوئے امتحان پر جمنا پڑے گا, پھر وہ نگاہوں سے اللہ کی مدد کو دیکھے گا. بہت کا میدان ہے, بہت کا میدان. سن 3 ہجری کا معاملہ ہے. حالات بدل گئے, بجائے مسلمانوں کو فتح کی شکست ہو رہی ہے, حالات بدل گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ ہے اور دشمنوں کی جانب سے تیر آ رہے ہیں. اب حالات بگڑ گئے ہیں, اب امتحان ہے. نبی کے پاس کون رہتا ہے؟ نبی کے پاس حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نبی کی حفاظت میں کھڑے ہیں. ان کی آنکھ ظاہر ہو گئی, آنکھ پر تیر لگا تو آنکھ نیچے آ گئی. بخاری کی روایت میں ہے وہ صحابی نبی سے کہنے لگے, ابھی ابھی نکاح ہوا ہے, نیا نیا نکاح ہے, اگر میری آنکھ ٹوٹی بھی رہے گی اور آنکھ ہی نہیں رہے گی میری بیوی کو اچھا نہیں لگے گا, آپ کچھ کریے. اللہ کے نبی نے اس آنکھ کو اٹھایا اور ڈالا ان کے اس خاکے کے اندر. وہ صحابی فرماتے قتادہ رضی اللہ عنہ اس آنکھ سے اچھا دکھتا تھا جو آنکھ نبی کے حفاظت میں ظاہر ہوئی تھی. اب یہ امتحان ہے کہ دشمن کی جانب سے حملہ ہو رہا ہے, کون ہے نبی کے قریب میں, تو جو قریب جمع ہیں انہوں نے مدد کو دیکھا ہے کہ اللہ نے ایسی مدد کی جو آنکھ ضائع ہوئی ہے اس آنکھ کو اچھا کر کے دکھایا ہے. تو امتحان پہ جمنے پر اللہ کی مدد کا مشاہدہ ہوتا ہے. لوگ اللہ کی مدد تلاش کرتے ہیں بغیر امتحان میں کامیابی کے. حضرت علی بھوکے, اللہ کے نبی بھی بھوکے, سب بھوکے. ادھر سے ابو بکر آئے بھوکے, ادھر سے عمر آئے بھوکے, ادھر سے علی آئے بھوکے. نبی نے فرمایا تم کیوں بیٹھے یہ سردی میں؟ کہنے لگے ہم سب کو بھوک نے باہر نکالا ہے اس لیے کہ گھر میں بچے پریشان کرتے. ادھر نبی نے علی کو حکم دیا ہے رضی اللہ عنہ کہ جاؤ کھجور کے درخت پر, وہاں چادر بچھاؤ اور درخت سے کہنا کہ ہمیں تازہ کھجوریں دے. نبی نے حکم دیا ہے
ان کو یہ اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ سردی میں کھجور نہیں رہتی، سردی میں کھجور نہیں رہتی درختوں پر، لیکن حکم کس کا ہے؟ نبی کا حکم ہے۔ نظر کو دیکھنے والے کبھی مدد کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، جو اللہ کی ذات پر اور نبی کی خبر پر یقین رکھتے ہیں وہ اللہ کی مدد کو دیکھتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں دین اگر عقل کا نام ہوتا، لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولی من اعلیٰ، تو جو سردیوں کو خفین پہنتے ہیں نا اس پر مسا اوپر نہیں ہوتا نیچے ہوتا، کہاں ہوتا؟ اگر دین عقل کا نام ہوتا اور دین نظر کا نام ہوتا تو خفین کا جو مسا ہے لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولی من اعلیٰ، تو اوپر کے بجائے نیچے ہونا تھا کہ بھرتا کیا ہے؟ نیچے بھرتا ہے، اوپر بھرتا نہیں۔ لیکن دین عقل کا نام نہیں، دین حکم کا نام ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دین عقل کے خلاف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بندوں کا امتحان لیتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے اطاعت کتنی ہے، اور جب بندہ اطاعت پہ جمتا ہے تو مدد اللہ کی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ حضرت علی نے یہ سوچے ارے میں جاؤں گا کیسا ہو جائے گا، جیسا ہم سوچتے ہیں اگر میں اللہ کے راستے میں گیا تو کیا ہوگا، جیسے خدا ہمیں ہی ہے۔ ارے ہم تو اپنے بدن پر بھی قابض نہیں ہے، تو نظام بیت اور نظام گھر ہم کیسے سنبھال سکتے ہیں؟ وہ تو اللہ ہمارے فضل سے، اللہ اپنے فضل سے ہمیں استعمال کر لیتا ہے۔ حضرت علی نے تب سوچا نہیں، پوچھا نہیں اور چلے گئے، اور گئے وہاں پر تو دیکھا کہ درخت کس حال میں ہے، اس پر کوئی کھجور نہیں ہے، لیکن چونکہ نبی کی خبر تھی کہ جاؤ، انہوں نے اعلان کیا مجھے نبی نے بھیجا ہے تو ہمیں تازہ کھجوریں دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جب میں نے وہ اپنی چادر بچھائی اور کھجور کے درخت سے کہا تو اس میں سے ٹپ ٹپ کھجوریں گرنے لگی، میں نے اپنی چادر کو بھرا اور نبی کی خدمت میں پہنچ گیا۔ تو مدد کو وہ دیکھتے ہیں جو حکم کو دیکھتے ہیں، مدد کو وہ دیکھتے ہیں جو حالات میں جم جاتے ہیں۔ میں بھی چاہتا، تم بھی چاہتے کہ مجھے اللہ کی مدد دکھے، اور اللہ کی طرف سے اگر اتنا ہی حال آ جائے کہ تکبیر اولا کے ٹائم میں گراک آ جائے تو کئی تکبیر اولا، پھر کہاں سے مدد ہو جائے گی؟ اگر ہمارے دین کے تقاضے کے سامنے دنیا کا تھوڑا سا مسئلہ آ جائے تو ہم اس کو قربان کر دیتے۔ صحابہ میں یہ جذبہ نہیں تھا، صحابہ میں جذبہ یہ تھا ہم قربان ہو جائیں گے لیکن اللہ کا دین اور نبی کا حکم قربان نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کے سامنے قصے ہیں، آپ بیان بھی کرتے رہتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن حذیفہ گئے روم کے علاقے میں، تو روم والوں نے ان کو قید کر لیا، وَعَصَرَهُ أَهْلُ الرُّومِ، اور روم کے والوں نے قید کیا، اس کے بعد لے کے گئے بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ کے پاس جب لے کے گئے تو وہ کہنے لگا هَلْ لَكَ أَن تَنَصَّرَ وَأُشْرِكُكَ فِي مُلْكِي وَسُلْطَانِي، کیا میں تیری مدد کروں، تجھے اپنی بادشاہت میں شریک کروں، شرط یہ ہے کہ تو اسلام کو چھوڑ دے اور نصرانیت کو قبول کر لے۔ شرط کیا ہے؟ اسلام چھوڑ دو اور نصرانیت کو قبول کر دو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے عبداللہ بن حذیفہ کہ ایسا نہیں ہے کہ میں اسلام کو چھوڑ دوں اور تم جو ہے مجھے ملک دے دو، نہیں، میں تجھے اپنے بادشاہت میں شریک کروں گا، تم اسلام کو چھوڑ دو۔ بات کے امیر تھے عبداللہ بن حذیفہ۔ آیا امتحان، ہمارے سامنے تو تھوڑا سا امتحان آتا ہے پھر ہو جاتا ہے۔ وہ کہنے لگے لو آتیتنی جمیع ما تملک وجمیع ما ملکته العرب علی ان ارجع عن دین محمد فلن ارجع ابدا، اگر تم مجھے وہ بھی دے دے جو تیرے ہاتھ میں ہے اور وہ بھی دے دے جس کے سارے عرب مالک ہیں، تو بھی ایک لمحے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پھر نہیں سکتا۔ یہ جذبہ ہے، یہ جذبہ ہے۔ اس نے کیا کیا؟ صرف الفاظوں پر نہیں، اس نے کہا اسے جو ہے سولی پہ چڑھاؤ، سولی پہ چڑھایا کہ عروہ میں بین یدیہ ورجلیہ، اس کے ارد گرد تیر چلاؤ تاکہ موت کے ڈر سے گھبرا جائے۔ ارد گرد تیر چلائے گئے لیکن حضرت عبداللہ اس سے بھی نہ گھبرائے، کیونکہ جو اللہ کی ذات پہ نظر رکھتا ہے وہ مخلوق سے کبھی گھبراتا نہیں۔ جس کی نگاہوں میں اللہ کی قدرت بسی ہوتی ہے وہ مخلوق کے نظام سے لپکتا نہیں، متاثر نہیں ہوتا وہ، کیونکہ وہ اللہ اس کو سمجھ میں آتا ہے، متاثر نہیں ہوتا۔ فرمایا دیکھو اس کے ارد گرد تیر چلاؤ، اس سے بھی کام نہیں چلا۔ فرمایا پھر ایسا کرو کسی کو لاؤ جلادوں کو،
جو مسلمان قیدی ہے جلالوں سے کہا ان کو لاؤ اور اس میں سے 2 کو ڈال دو. کہاں ڈالو؟ آگ جلاؤ، اس پہ کڑا رکھو اور اس میں تیل ڈالو. جب وہ تیل ابلنے لگے تو اس میں ڈال دینا. پھر کہا دیکھو جیسے ان کے ساتھ ہوا ہے ایسے تمہارے ساتھ بھی ہوگا. جیسے ان کے ساتھ ہوا ہے ایسے تمہارے ساتھ بھی ہوگا. حضرت عبداللہ نے یہ منظر دیکھا. جب یہ لے جائے جا رہے تھے آپ رونے لگے تو بادشاہ یہ سمجھ گیا اور اس کے کارندے یہ سمجھ گئے اب یہ گھبرا چکا ہے. تھوڑے تھوڑے حالات سے گھبرا جاتے ہیں، تھوڑے تھوڑے حالات سے گھبرا جاتے ہیں. اب یہ گھبرا چکا ہے، اس لیے رو رہا ہے. بلائے کہ کیوں روتے ہو؟ کہ تمہارا یہ گمان ہے کہ میں موت کے ڈر سے رو رہا ہوں. کہ نہیں، معاملہ یہ نہیں ہے. اگر اللہ نے میرے جسم میں جتنے بال دیا ہے اگر اللہ مجھے اتنی جانیں دے دیتا تو تیرے جیسے ظالم کے سامنے ہر جان کو اللہ کی محبت میں قربان کر دیتا. رونا اس پہ نہیں آ رہا ہے کہ جان جا رہی ہے، رونا اس پہ آ رہا ہے کہ جان صرف ایک ہے. ہمارا کیا جذبہ ہے؟ ابھی دین پھیلانے کی تو بات بہت دور کی ہے. ہماری اپنی زندگی میں دین کتنا ہی روزانہ سوچنے کی بات ہے کہ میری نماز کا کیا حال ہے، میری تلاوت کا کیا حال ہے، میری تسبیح کا کیا حال ہے، میرا اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کیا حال ہے. یہ تو آدمی خود دیکھے اپنی ذات میں. اس لیے بزرگوں ہمیں اس محنت میں استقامت سے چلنا ہے اور اللہ کی طرف سے آنے والے حکموں پر استقامت کے ساتھ جمنا ہے. جب استقامت کے ساتھ جمیں گے اور آئے ہوئے امتحان میں کامیاب ہوں گے تو پھر اللہ کی مدد نگاہوں سے دیکھیں گے. ایک عورت مکے میں مسلمان ہوئی، ایمان کا کلمہ اس نے پڑھ لیا، مسلمان بن گئی. مسلمان بننے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی ہجرت کر لی تو آپ کے مکے سے مدینے کی ہجرت کرنے کے بعد ہر مسلمان پر ہجرت کرنا فرض تھی، چاہے وہ کسی بھی علاقے میں رہتا ہو. کہیں بھی مسلمان بنے اس کا مدینے میں آ کر رہنا اور اپنے علاقے کو چھوڑنا اور مدینہ آنا یہ فرض تھا، فرض. لیکن جب سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو اس کے بعد یہ فرضیت ختم ہو گئی. یہ فرضیت جو اب اگر کوئی ایمان لائے اپنے علاقے میں ایمان عمل کی محنت کر سکتا ہے، اس کو مدینہ آنا ضروری نہیں ہے. سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا اس وقت آپ نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، اب فرض نہیں ہے ہجرت. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ آنا فرض نہیں ہے، مدینہ آنا فرض نہیں. دین کی محنت کے لیے صحابہ علاقوں میں جاتے رہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مدینہ آنا ضروری تھا. جو بھی مسلمان بن جاتا، یہ عورت بھی مسلمان بنی. اس عورت نے بھی سوچا کہ چلو اپنے کو بھی مدینہ جانا ہے، لیکن ہجرت تو فرض ہے، سن 8 ہجری تک فرضیت ہے اس کی. تو اب یہ عورت چلی ہے مکے سے. علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ عورت مکے سے جا رہی تھی تو مکے کے باہر نکل ہی رہی تھی کہ مکے کے لوگوں نے اس کو گھیر لیا اور کہنے لگے تو کدھر جا رہی ہے؟ کہنے لگے مجھے مکہ جانا ہے، مدینہ جانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہنے لگے تو مدینہ نہیں جانا، اس لیے کہ تو مدینہ جائے گی تو آزاد زندگی گزارے گی اور اسلام پہ جمی رہے گی، تجھے تو یہی رہنا ہے. اس نے کہا تم مجھے یہاں پر دین پہ چلنے نہیں دیتے اس لیے میں جا رہی ہوں مدینہ، مجھے جانے دو. انہوں نے کہا نہیں جانے دیں گے. اس عورت کے ہاتھوں کو باندھ دیا، پیروں کو باندھ دیا اور مکے میں اس عورت کو ہاتھ پیر باندھ کے چھوڑ دیا گیا. اسی حال میں ہے وہ عورت. اب وقت گزر رہا ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے. اب وہ لوگ اپنے کام میں لگ گئے کہ اگر اس حال پر ہے یہ بات پر باقی رہے گی کہ مجھے مدینہ جانا ہے تو اسے ایسے ہی رہنے دو. ایک اہل علم نے لکھا ہے کہ جب بہت زیادہ وقت گزر گیا اس عورت نے اللہ سے دعا کی، اللہ سے فریاد کی، اے اللہ میرا ایمان کا قبول کرنا اور مکے سے مدینہ جانا یہ صرف آپ کی محبت میں ہے اور آپ کے نبی کی محبت میں ہے، آپ میری مدد فرمائیے. اللہ نے مدد ایسی کی، آسمان سے ایک ڈول کو اتارا ہے اور وہ ڈول اس عورت کے سینے پہ آ کے گرا ہے. جب اس عورت نے بدن میں حرکت دی، بدن کو ہلایا تو وہ ڈول کے چند قطرے اس خاتون کے منہ کے اندر داخل ہو گئے. اب وہ پانی اترا ہے حلق کے نیچے. بدن میں ایسی طاقت آئی ہے
کہ ہاتھوں کے ہلانے سے ہاتھوں کی رسیاں ٹوٹی جو مشکیزوں سے باندھے تھے، اور پیروں کے ہلانے سے وہ بھی جو ہے پیر کھل گئے، جو بھی مشکیزیں تھے یا رسیاں جو بھی کچھ تھا کھل گیا۔ اب وہ عورت وہاں اٹھی اور اٹھ کے چلنے لگی مدینہ کی طرف۔ اب کسی نے اس کو دیکھا نہیں، چل رہی ہے راستے سے، مکے سے مدینے کا ایک طویل سفر اس عورت نے کیا ہے، اور مدینہ جا کر پہنچی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے، اور نبی کو کارگزاری سنائی ہے اپنی، کہ میں نے دوران سفر میں اپنے آپ کو پیاسا محسوس ہی نہیں کیا کہ مجھے پیاس نہیں لگی دوران سفر میں، اتنا لمبا سفر اور پیاس نہیں۔ واقعہ یہ ہے، قصہ یہ ہے، آقا نے فرمایا تجھ کو قیامت تک کر پیاس نہیں لگے گی۔ علماء نے لکھا ہے وہ عورت کہتی تھی میں دھوپ میں روزہ رکھتی تھی اور لمبے سفر کرتی تھی، میں خود پی لوں تو پی لوں پانی، لیکن مجھے خود سے کبھی پانی کی پیاس نہیں لگی تھی۔ یہ انعام کب ملا تھا؟ وہ انعام جمنے پر ملا تھا، وہ امتحان کی کامیابی پر تھا۔ دیکھو یہاں دھیان سے بات سنو، اللہ یہ چاہتے ایسا بھی کر سکتے تھے، وہ عورت نکلی مکے سے کوئی اس کو نہ پکڑتا، ارے ایسا ہوتا نہیں ہوتا، ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ وہ عورت مکے سے چلتی اور راستے میں اس کو کوئی نہ ملتا، لیکن اللہ نے بندوں کو بھیجا ہے، چاہے وہ گمراہ تھے چاہے وہ کافر تھے، بھیجا ہے یہ دیکھنے کے لیے اس میں اطاعت کتنی ہے، امتحان میں کامیابی کتنی ہے، استقامت کتنی ہے، اپنے عمل میں یقین کتنا ہے، یہ دیکھنے کے لیے اللہ نے حالات لائے، جب بندی حالات پہ جمی ہے اللہ کی وہ مدد دیکھی ہے جو مدد اس کے ساتھ موت تک رہی ہے۔ ہم مدد کی تلاش میں ہیں، مدد کی تلاش میں ہیں، بغیر مجاہدے کے مدد کی تلاش، بغیر امتحان کی کامیابی کی مدد کی تلاش، بغیر مجاہدے کے اور بغیر امتحان میں کامیابی کے اللہ کی مدد نظر نہیں آتی۔ اللہ کی مدد تو ان کو نظر آتی ہے جو جم جاتے ہیں ہر حال میں۔ خندق کا موقع ہے، خندق کا موقع سن 5 ہجری کا، سن 5 ہجری میں خندق پیش آیا، اور کیفیت یہ ہے کہ 10,000 کا لشکر جلدار دشمنوں کا مسلمانوں کی طرف آ رہا ہے، 10,000 کا۔ احزاب بھی اس کو کہتے ہیں، احزاب یہ حزب کی جمع ہے، اس کے معنی ہے گروہ، جتھے، پارٹیاں سب ایک ہو گئے، اس لیے الکفر ملت واحدہ، سارے کافر ایک ہی ملت پر ہوتے، ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے ہیں یہ نہیں ہے، سب الکفر ملت واحدہ، سارے کافر ایک ہی ملت پر ہے۔ اب سب ایک ساتھ جمع ہو گئے اور سب نے مدینے پہ حملے کا ارادہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی کہ ایک بڑا لشکر آنے والا ہے، 10,000 کا تقریباً مجمع ہے۔ چند صحابہ کو بھیجا اپنے تحقیق حال کے لیے، تو پتہ چلا کہ واقعی میں بڑا لشکر آ رہا ہے۔ صحابہ سے مشورہ کیا، صحابہ تیار ہو گئے، کہا نحن الذی بایعوا محمدا، نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ پر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، کب تک جہاد کریں گے؟ جب تک ہماری جان میں جان باقی رہے گی۔ نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، جب تک باقی رہے گے جہاد کریں گے دشمنوں کے پاس۔ یہ نہیں دیکھا کہ بھوک ہے، یہ نہیں دیکھا کہ اتنا بڑا مجمع ہے اور ہم تو بہت تھوڑے سے ہیں، کیسے ہوگا؟ جمے ہیں حالات میں۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ 3 دن ہم پر ایسے گزرے ہیں، 3 دن ہم پر ایسے گزرے ہیں کہ ہم کو چکھنے کو کوئی چیز ملی نہیں، کوئی چیز چکھنے کو نہیں ملی۔ کیا کر رہے ہیں؟ پنکھے میں ہے، وہ خندق کھود رہے، خندق کائے کو بولتے ہیں؟ جیسے یہ مسجد ہے، لوگ سامنے پورا اس کا گڈھا کر دے، یہ سب گڈھا ہو رہا ہے، اتنا بڑا گڈھا کہ کوئی نہ کوئی کدی مار کے آ سکے نہ کوئی سواری ڈال کے آ سکے، اور کھودا کتنا ہے، شارح بخاری نے لکھا ہے اتنا کھودا ہے کہ زمین کی تری نظر آ گئی، پانی لگ گیا، اتنا کھودا ہے، اتنا۔ یہ جمنے پر پھر مدد کیسی نظر آئی ہے، اللہ نے دشمن کو پسپا کیا ہے، دشمن ناکام ہو گئے۔ صحابہ کے جمنے پر صحابہ کی طرف جو اللہ کی طرف سے امتحان آیا ہے وہ جمے ہیں، تو مدد کیسی دیکھی ہے؟ وہ مدد دیکھی ہے کہ قیامت تک آنے والے انسان سنتے رہیں گے اس مدد کو۔ کیا مدد دیکھی ہے؟ صحابی نبی کی خدمت میں آئے،
کا پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تمہارے پیٹ پر ایک ہے تو نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر ہے. اس منظر کو دیکھ لیا جابر رضی اللہ عنہ نے، منظر کو دیکھا کہ نبی اس کیفیت میں، صحابہ کے 3 دن ایسے گزرے کہ ذاقہ یذوقو کے الفاظ حدیث میں شکا ہی نہیں کچھ. یہ ہے 3 دن ایسی حالت میں پھر مدد کیا نظر آئی؟ حضرت جابر نے دیکھا کہ یہ کیفیت ہے، کہا نبی آج تمہاری دعوت کرے جا رہا ہے، آپ اکیلے تو نہیں آئیں گے. بخاری کی ایک روایت میں ہے رجل اور رجلان میں 1 یا 2 آدمی لے کر آئے. ایک روایت میں نفر، چند لوگوں کو لے آئے. نفر کا 10 سے کم پر اطلاق ہوگا، چند لوگوں کو بلا لینا. لیکن نبی نے اعلان کیا خندق کے مجمع کی طرف کہ تم سب کے سب کو جابر کے گھر کی دعوت ہے. یہ روایت بخاری شریف ہے. کہا تم سب کو دعوت ہے جابر. اب حضرت جابر تو پریشان ہو گئے، کھانا تو تھوڑا سا ہے، جیسے کھانے ملتے ہیں کیسے لوگ کھائیں گے؟ مدد وہ دیکھتے ہیں جو حکم پر جمتے ہیں. مدد ویسی نظر نہیں آتی جیسے ایک آدمی کو نظر آ رہا. ایک مثال سمجھو کہ میں اگر جماعت میں گیا، ایک مثال ہے یہ، جماعت میں جاؤں گا تو میرا کام بگڑ جائے گا. اب وہ چلے گئے اللہ کے راستے میں، بجائے بگڑنے کے جم گیا. بولو یقین مضبوط ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہمارا یقین مضبوط کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم ترقی کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ آئے ہوئے امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں. کبھی کسی نے تھوڑا سا ستایا، کبھی گھر کی طرف سے کوئی حال آیا، کبھی کوئی مسئلہ آیا تو ہم آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. نہیں، ہر حال میں جمنا ہے، ہر حال میں چلنا ہے. یہ صحابہ کا جملہ تھا، اطاعت آپ کی کریں گے چاہے ایسے حالات ہو جو ہمیں پسند نہ ہو، چاہے ایسے حالات ہو جو ہمیں پسند ہو، جمیں گے ہر حال میں. تو مدد کیسی دیکھی ہے کہ دشمنوں کا ایک لشکر جرار ہے جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے. یہ بھوک کی حالت میں جمنے پر مدد نظر آئی. آپ نے جو کہا کہ سب کو دعوت ہے. اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ گھر پر گئے اور بیوی سے کہا کہ نبی نے تو سب کو دعوت دے دی. جماعت 10 سمجھ کے دعوت دیے تھے اور 15 ہی ساتھی ہو گئے نا، تو میڈم پورا نشہ اتار دے گی، کہیں گی تم کو سمجھتا نہیں ہے، 10 لوگوں کا تو کھانا پکایا ہے. حضرت جابر کی بھی کیا الفاظ حدیث میں فرمایا قد فعلت ما قلت، تو نے جو بولی تو میں نے وہی بولا. تو نے جیسی دعوت دینے کا کہا تھا، قد فعلت ما قلت، جو تو نے کہا ہے وہ میں نے کیا ہے. اپنے طرف سے کچھ کمی زیادہ تھی؟ وہ تو دعوت نبی نے دے دی ہے سب کو. فرمایا اگر نبی نے دی ہے تو پھر اللہ اپنے نبی کی بات کو پورا کریں گے. آپ نے فرمایا جابر پڑوس کی عورت کو بھی بلا لے. حضرت جابر کہنے لگے ذرا سا ہٹا ہے، دل میں کہا تھوڑا سا ہٹا، پڑوس کی عورت کو بلا لے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا بکری کا بچہ ذبح کرنے کے بعد، گوشت پک جانے کے بعد اس کو ہانڈی پر رہنے دینا، اس کو نیچے مت اتارنا یہاں تک کہ میں نہ آ جاؤں. پک گیا کھانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر اپنا لعاب اس میں ڈالا ہے. ایک روایت میں یہ ہے، بخاری کے اندر یہ، آپ نے اپنا لعاب اس میں ڈالا. چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا چند لوگوں کو بلاؤ. اب آئے، کھانا کھا کے صحابہ پیٹ بھر لیے، کھانا ہو گیا، یہ گئے پھر دوسرے آئے، یہ گئے پھر دوسرے آئے. ایسا کرتے کرتے کھانا کئی گھنٹے تک چلتا رہا. وہ کھانا جس میں 10 کھاتے تھے وہ کھانے کے اندر سارے لوگوں نے کھایا ہے جو سارے کے سارے خندق میں شریک تھے. سب نے کھانا کھایا ہے اور کھانا بچا ہے. یہ مدد انہوں نے دیکھی ہے جو بھوک میں جمے تھے. ہم مدد کیسے دیکھ سکتے جبکہ حالات کے آنے پر، بلکہ چائے کی وجہ سے اپنا گھر چھوٹ جاتا تو کہاں سے مدد کا مشاہدہ ہو جائے گا. ہماری تصویر اور ہمارا گش کے بعد کا رونا صرف اس لیے چھوٹ جاتا کہ ہمیں چائے کا شوق ہے، اور تمنا کیا ہے وہ مدد جو صحابہ کے ساتھ ہوئی ہے وہ میرے ساتھ ہو جائے. تو یہ سارے لوگوں نے کھانا کھا لیا اور کھانا پھر بھی بچا رہا. یہاں تک تو بخاری شریف میں ہے، بخاری میں اس کے آگے کی بات نہیں ہے، وہ کہ ایک اہل علم نے نقل فرمائی کہ جب سب فارغ ہو گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور ہڈیوں کو ایک جگہ جمع کرو. اور ہڈیوں کو ایک جگہ جمع کیا گیا. آپ نے اس پر ہاتھ پھیرا تو بکری کا بچہ دوبارہ زندہ ہو گیا. آپ نے کہا جابر اللہ نے ہم کو کھلایا، یہ لے تیرے بکری کا بچہ. لیکن اجر اس کو ملے گا جس نے اس کام میں پہل کی ہے، اور مدد انہوں نے دیکھی ہے
جو خندق میں جمے تھے دشمنوں کے مقابلے میں۔ اگر ہم یہ چاہتے کہ اللہ کی مدد ہم کو مل جائے، اللہ کا قرب ملے، اللہ کی نزدیکی ملے، تو حالات کیسے ہی ہو ہر حال میں جمنا سیکھنا ہے۔ کہ ہماری نماز کا تو یہ حال ہے کہ سورہ اخلاص پڑھتے تو ہم کہتے قل هو اللہ احد، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کھالو کہ واللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد کا مطلب ہے کھالو کہ واللہ ایک ہے، اور اگر اس کو بڑے خواب سے کہتے قل هو اللہ احد تو ترجمہ ہوتا کہہ دو کہ واللہ ایک ہے۔ تو اپنی نماز کی یہ کیفیت، اور پھر بھی ہم اللہ کے دین کی محنت میں اپنے ایمان و اعمال کو سیکھ کر امت میں ایمان و اعمال کو پھیلانے کی فکر نہ کرے، تو پھر بزرگوں بہت ہی دکھ کی بات ہے۔ اس لیے اگر اللہ کی مدد کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم کو اپنے تقاضوں کو آگے پیچھے کر دین کی محنت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا پڑے گا کہ اللہ کے دین کے تقاضوں کے لیے جیسے صحابہ نے قربانیاں دی ہے، مجاہدے برداشت کیے ہیں۔ ایک مچھلی آئی سمندر سے جس کو 18 دن تک کر کھایا ہے۔ کتنے دن تک کھایا ہے؟ 18 دن تک۔ لیکن نکلی کس کے واسطے؟ جو صبح بھی ناشتہ بنا رہے تھے، شام میں بھی کھا رہے تھے، صبح بھی کھا رہے تھے۔ کیفیت یہ تھی، یہ بھی مغازی میں ہے۔ فرمایا وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ، ایک جگہ ہے إِلَّا وَرَقُ الْحَبْلَ، ہمارے پاس کھانے کے لیے صرف پتے ہوتے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ پتے کھا کر دین کی محنت کی ہے، تب وہ مدد اللہ کی طرف سے آئی ہے کہ سمندر سے اللہ نے مچھلی کا انتظام کیا ہے۔ تو اس لیے بزرگوں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد نظر آئے، اللہ کا قرب نظر آئے، اللہ کی دوستی نظر آئے، اللہ کی نزدیکی نظر آئے، تو دین کی محنت کے لیے مجاہدوں کو برداشت کرنا پڑے گا، قربانیوں پر ہم سب کو کھڑے ہونا پڑے گا، جیسے قربانیوں پر صحابہ کھڑے ہوئے تھے کہ اللہ کے راستے میں اپنی قبروں کو بنایا، اللہ کے راستے میں ایسے حال میں بھی نکل گئے کہ کھانا بھی کچھ نہیں اور پانی بھی کچھ نہیں، ساتھ ایسے حال میں نکل گئے، بلکہ ایسا بھی ہو گیا کہ کھانا بھی ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا۔ ایک سفر میں اللہ کے نبی تھے، صحابہ کہنے لگے وَمَا لَنَا طَعَامٌ وَمَا لَنَا مَاءٌ، ہمارے پاس پانی نہیں، وَمَا عِندَنَا طَعَامٌ، ہمارے پاس کھانا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ بھائی جس کے پاس جو ہو وہ جمع کر دیں۔ تو کسی نے پنیر لایا، کسی نے کچھ لایا، کسی نے کچھ لایا، چھوٹا سا ڈھیر کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پانی کا، بس پانی تو وہی ہے جو آپ کے پیالے میں ہے، پانی وہی ہے جس سے آپ وضو کرنا چاہتے ہیں، اتنا ہی پانی ہے۔ صحابہ بھوکے ہیں، ایسی حالت میں دین کی محنت میں چلے ہیں، تو مدد کیا دے گی؟ نبی نے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پھونک دیا۔ آپ نے جو بھی پڑھا ہوگا اپنی چادر ڈالی اور آپ نے فرمایا نیچے سے نکالتے رہو اور کرتے رہو۔ صحابہ کے پاس جتنے تھے نا سامان، جس میں سامان رکھا جاتا تھا، سب کے سب بھر گئے، ڈھیر اتنا ہی باقی رہا۔ اب مسئلہ پانی کا ہے، مسئلہ کائے کا ہے؟ پانی کا ہے۔ تو پانی کے لیے کیا؟ اللہ کی طرف سے مدد یہ آئی، اللہ کے نبی نے اپنی انگلیوں کو پانی میں ڈالا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے فوارے نکلنے لگے، یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے۔ تو یہ مدد انگلیوں سے پانی نکل رہا ہے، یہ مدد انہوں نے دیکھی ہے جو نبی کے ساتھ سفر میں تھے۔ کیفیت یہ ہے کہ نہ کھانا پاس میں ہے نہ پانی پاس میں ہے۔ تو اس لیے بزرگ دوستوں، ہمیں اس محنت کے لیے قربانیوں پہ کھڑے ہونا ہے، اپنے کاموں کو آگے پیچھے کرنا، اپنے تقاضوں کو مؤخر کرنا، دین کو مقدم کرنا۔ جب یہ جذبہ ہمارے اندر ہوگا، اللہ ہماری ذات میں بھی دین لائیں گے اور ہمارے ذریعے سے امت میں دین کو زندہ کریں گے۔ کہ دین کا کام بھی اللہ ہی لیتے ہیں، کہ کس کے ذریعے سے کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی لیتے ہیں۔ آدمی اپنی محنت اور اپنی کوشش سے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جب اس میں جذبہ ہوتا ہے کرنے کا تو اللہ اس کو ہدایت کی چابی بناتے ہیں اور برائی کا تالا بناتے ہیں۔ پھر اس کے ذریعے سے اللہ انسانوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے بڑی خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے، جس کو اللہ ہدایت کی چابی بنا دے اور برائی کا تالا بنا دے۔ ہماری محنت کے اللہ محتاج ہے؟ خدا کی قسم ایسا بالکل بھی نہیں۔ ایک ہی بات پہ بات ختم کر دوں گا۔ بخاری نے قصہ لکھا ہے جلد اول میں، ایک عورت حضرت عائشہ کے پاس آتی تھی اور آ کے کہتی تھی یوم الوشاح من تعاجب ربنا الا انه من بلدۃ الكفر انجانی، کہ وہ ہار والا دن اللہ کی قدرت میں سے ہے جس نے مجھے دار کفر سے دار اسلام کی طرف لایا۔
بس وہ یہ کہتی بار بار. حضرت عائشہ ایک دن اس سے پوچھا فلا تجلس الا قالت, جب بھی تو بیٹھتی تو یہ بات کہتی. قصہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ سے وہ خاتون یہ کہنے لگی کہ میں ایک حبشن عورت ہوں اور ایک قبیلے میں خدمت کیا کرتی تھی, کام کرتی تھی وہاں پر. انہوں نے مجھے آزاد کر دیا, میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا, اس لیے وہی رہا کرتی تھی. اس لیے کہ ٹھکانہ ہی نہیں ہے. ایک دن یہ ہوا کہ ایک لڑکی کا نکاح متعین ہوا ان کے قبیلے میں. اس کے لیے ایک ہار بنایا گیا, وہ سونے کا ہار تھا اور اس میں بہت سارا چمڑا جڑا ہوا تھا. ہار بنایا گیا اس کے لیے چمڑے کا اور اس میں سونا بھی تھا. اچانک وہ ہار گم ہو گیا. سب نے تلاش کیا, وہ ہار نہ ملا تو مجھے تلاش کرنے لگے. روایت میں یہ ہے کہ یہاں تک تلاش کیا گیا کہ میرے پردے کے مقاموں کو چیک کرنے لگے. بخاری شریف کے جلد اول میں باب نوم المرام میں بخاری لکھا ہے. فرمایا بس ایک معاملہ چل ہی رہا تھا کہ اچانک ایک چیل کا گزر ہوا اور اس کے پنجے سے وہ ہار نیچے گرا. پنجے سے ہار نیچے گرا. میں نے ان سے کہا دیکھو تم نے خواہ مجھ پہ شک کیا, یہ ہار تو میں نے نہیں اٹھایا بلکہ یہ تو چیل نے اٹھا لی تھی. چیل نے اس لیے اٹھائی کہ چمڑا سمجھ کے اٹھایا, پھر اس کو چھوڑ دیا. فرمایا اس قصے سے کہ انہوں نے میری سب کے سامنے انہوں نے میری بے عزتی کی, میں نے ان کو چھوڑ دیا اور میں قبیلے کے باہر نکل گئی. کوئی مجھے نہیں آیا دعوت دینے کے لیے. ایک قافلہ گزر رہا تھا, میں ان کے ساتھ بولی اور مدینہ پہنچی. یہاں پہنچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنا, آپ کی خدمت میں آئی, مسلمان بنی. فاسلمت, وہ عورت مسلمان ہو گئی. اور کیا ہوا؟ وکان لہا خیمہ فی المسجد, اس عورت کے لیے مسجد نبی میں ایک خیمہ بنایا گیا تھا. وہ عورت اس میں رہا کرتی تھی اور مسجد نبی کو صاف کرتی تھی. شعر کیا پڑھتی تھی؟ یوم الوشاہی من تعاجب ربنا, کہ وہ ہار والا دن اللہ کی قدرت میں سے ہے. یوم الوشاہی من تعاجب ربنا الا انہ من بلدۃ الکفر انجانی, جس نے مجھے دار کفر سے دار اسلام کی طرف لایا. کہ اللہ نے ہار کا قصہ پیش اللہ نہ کیا ہوتا تو میں اس قبیلے کو چھوڑ کر مسجد نبی کی خادمہ نہ بنتی. اللہ نے وہاں سے نکالا, مسجد نبی کی خادمہ بنایا. بولو کون دعوت دینے گیا؟ کوئی بھی نہیں گیا. اللہ ہماری محنت کے محتاج نہیں, ہم اللہ کے محتاج ہیں کہ اللہ ہمارا استعمال کر دے, کہ اس محنت میں ہمارا استعمال ہو جائے. میرے ذریعے سے انسانوں کو ہدایت مل جائے اور میرے ذریعے سے دین کی سطح اللہ بلند کر لے, تاکہ میرا استعمال ہو, یہ میرے آخرت کا ذخیرہ بن جائے. اس لیے ہم سب کو دین کی محنت کرنا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کی محنت کرنا مطلب ایسی کام ہے. یہ تفسیر میں لکھا ہے, مفسرین نے بہت زبردست بات کہی ہے. کیا کہا؟ جو برائی کو ہوتا ہوا دیکھے اور برائی کو روکنے کی طاقت رکھتا ہو. برائی کو ہوتا ہوا دیکھے اور برائی کو روکنے کی طاقت رکھتا ہو, اس کے باوجود بھی اگر وہ برائی کو نہیں روکتا. ایک نہیں, میں نے کئی تفسیروں میں پڑھا ہے, کئی تفسیروں میں, کہ جو برائی کو روکنے کی طاقت رکھتا ہو, اس میں استطاعت ہے برائی کو روکنے کی, اور پھر بھی وہ برائی کو نہیں روکتا تو دنیا ہی میں اس پر اللہ کا عذاب مسلط ہو جائے گا. دنیا ہی میں اللہ کا عذاب. ہم سوچتے ہیں بھائی تو یار کتنی مرتبہ ایسا کرتا, لیکن کچھ تو عذاب نہیں آتا. ایک اللہ والوں نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ تیرا تہجد میں رونا ختم ہو جانا یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. تیرا عبادت میں لذت کو محسوس نہ کرنا یہ بھی ایک اللہ کا عذاب ہے. ایک استاد نے اپنے طالب علم سے کہا اگر تیرا دل علم میں نہیں لگ رہا ہے تو یہ بھی تجھ پر اللہ کا عذاب ہے کہ جس عذاب کی وجہ سے علم کی طرف سے تیرا رجحان اٹھ گیا ہے. تو عذاب مختلف طریقوں سے آتے ہیں, اس لیے اللہ کے عذاب سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو برائی کو اگر ہم ہوتا ہوا دیکھیں تو برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں اگر ہم میں استطاعت ہے. ارے اتنی تو استطاعت ہے نہیں, ہاتھ سے تو زبان سے تو روک سکتے. اللہ کے نبی فرماتے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو, اگر یہ نہیں پھر لسان سے کام کرو, زبان سے کام کرو. اگر یہ بھی نہیں ہے تو آخری درجہ دل کا ہے, اور دل میں اس کو برا سمجھو. برا سمجھ کے وہاں رہنا نہیں ہے. جیسے کیوں بھائی دائی صاحب آپ مشورے میں بھی چوک میں گانے بجنے وہاں بھی دل سے برا سمجھ لیا نا. ابھی دل سے برا سمجھتا تو وہاں سے نکل جاتا. دل سے برا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ دل سے برا سمجھو اور وہ جگہ کو چھوڑو. یہ ہے دل سے برا سمجھنا. جب دل سے برا سمجھ رہے وہیں بیٹھ گئے, یہ دل سے برا نہیں ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دین کی محنت کے لیے
اپنے آپ کو آگے کریں گے تاکہ اللہ کی مدد کا مشاہدہ کریں. سب کریں گے انشاءاللہ. تو ابھی ایک نقل آپ کے سامنے تقاضا ہے، وہ تقاضا مولانا آپ کے سامنے